کہ رسول علیہ السلام ایک بیوی کے گھر میں ہر وقت جاتا تھا، اور وہ بیوی ماریا قبطیہ تھا، اس کا نام تم کو بھی معلوم ہے، اور وہ ماریا قبطیہ ان کے لیے شہد کی شربت بناتا تھا. تو دوسری دو بیوی جو تھے ان کو حسد جیسا ہو گیا کہ یہ رسول علیہ السلام کیوں ان کے گھر جاتے ہیں نا. تو ان دونوں نے یہ پلان برابر کیا کہ ہم اگر رسول علیہ السلام ہمارے گھر آئے تو میں بھی ان کو کہوں گا کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا عصافیر کی بو آتے ہے، اور اگر عائشہ کے گھر آئے تو عائشہ ان کو کہے گا کہ تمہارے منہ سے بو آتی ہے عصافیر کی. تو دونوں نے یہ تظاہر کیا ایک دوسرے کے ساتھ. جب ان دونوں نے رسول علیہ السلام کو یہ بات کہی تو رسول علیہ السلام نے قسم کھا کر کے میں ماریا قبطیہ کے گھر میں نہ جاؤں گا اور نہ عسل کو پیوں گا. اس لیے آیات نازل ہوا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. مرضات ازواجک. یہ تظاہر تو یہ بات کی تظاہر جو بھی ہے، تظاہر کے ترجمے کیا بنتا ہے نا شیخ صاحب؟ تظاہر علی النبی. رسول علیہ السلام اس بیوی کو گھر نہ جائے، ہمارے گھر آئے. رسول علیہ السلام کے ساتھ کمال محبت کی وجہ سے کہ رسول علیہ السلام دوسری بیوی کو گھر جاتے ہیں اور ہمارے گھر نہیں آتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ تو دونوں نے اپنے ساتھ مشورہ کیا. یہ مشورہ کو قرآن تظاہر کہا ہے کہ انہوں نے دونوں نے رسول علیہ السلام کے خلاف ایک پیلان گزاری کی نا، اور رسول علیہ السلام کو ناراض کیا. صحیح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جھوٹ بھی بولا نہیں بولا انہوں نے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے؟ بس جھوٹ بولا ہے. جھوٹ تو گناہ تو ہم معصوم ہونا ہی مانتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے گناہ سے، لیکن کافرہ بھی نہیں مانتے، کافرہ بھی نہیں ہے. آپ شیخ صاحب، لیکن آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے یہ کمال محبت کی وجہ سے، محدثین کے نزدیک کمال محبت تھا. محبت، جی محبت کی وجہ سے اذیت کیا. محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دفعہ بھی جھوٹ بولے تو پھر کبھی اس سے حدیث قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ توبہ بھی کر لے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کے اپنے بخاری مسلم دونوں میں ثابت ہے کہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، تو پھر اس کی ساری احادیث باطل ہو گئی اور کوئی حدیث اس کی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ثابت ہے اس نے جھوٹ بولا. صحیح ہے. حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولانا چاہیے. حدیث میں روایت میں اگر کسی سے جھوٹ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہہ دے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی اذیت ہے یا نہیں ہے؟ اعلان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سادہ آدمی توڑی ہیں، وہ دنیا کے سب سے عاقل، سب سے حکیم آدمی ہے. کمال محبت بھی ہے نا، کمال محبت بھی ہے کہ دیکھو میرے بھائی، وہ محبت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، وہ آپ ملا رہے ہیں نا. اب محبت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح اذیت نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. ان پہ اس طرح دیکھیں یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کے سامنے کیوں بنایا؟ اس کے کیا مطلب تھے اسے؟ چلیں تظاہر کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک پلان بنایا اور جھوٹ بھی بولا، تعاون کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تظاہر کیا. تظاہر کیا علی النبی، ایک دوسرے لفظ علام ہے دشمنی کا آتا ہے نا، نبی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مل کے خلاف تعاون کیا. ایک دوسرے نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے پلان بنایا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ ان کو اس میں دنیائی فائدہ کچھ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باپ کو حکومت ملے تو اس میں تو زیادہ وہ فائدہ ہے. اس میں تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ احادیث بڑھنا ورنانا، اس میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے نا. ٹھیک ہے نا بھائی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ان جھوٹ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، تو نبی کے وفات کے بعد وہ کتنی جھوٹی باتیں نہیں بنا سکتی کہ بھائی میرے بابا تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے. ٹھیک ہے نا. اس وقت تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، جبرائیل بھی تو آپ نہیں آئے گا نا کہ سورہ لے کے آ جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کے لیے اگر جھوٹ بول سکتے ہیں تو بڑے باتوں کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے جس میں ان خاندان کا فائدہ ہے؟ حفصہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے، عائشہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے.
نہیں حکومت ملنے کے لیے وہ تو کوئی جھوٹی حدیث تو نہیں بنایا نا نہ اس کی حدیث کی میں عرض کر رہا ہوں نا جو چھوٹی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریا کے پاس جاتے ہیں، ماریا ان کی بیوی ہے، ان کی مرضی، ان کے پاس جائیں، کوئی حرام تھوڑی ہے. اگر اس کے لیے وہ جھوٹ بنا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. تو اس کے ساتھ دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان بنا سکتے ہیں. تو اتنی بڑی دنیا کی حکومت ہے، انہوں نے تو رسول اللہ دنیا کی خلافت ہے، اس کے لیے جھوٹ نہیں بنا سکتے بنایا تھا نا. ہاں رسول علیہ السلام کی اذیت کے لیے تو یہ پروگرام تو نہیں بنایا تھا نا. انہوں نے فقط اس لیے کہ وہ دوسرے عورت کے گھر جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، نہ جائے، وہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آنے کے لیے یہ پروگرام بنایا. رسول علیہ السلام کی اذیت دینے کے لیے نہیں بنایا تھا. چلے. اور صحابہ کو ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے کہ وہ کبھی نہیں بولیں گے. شیخ صاحب نیت جو بھی ہے نا، نیت یہی ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، ایک دنیائی فائدے کے لیے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلان بیوی کے پاس جائے، اس کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا، اس سے محبت ہوگی. وہ بیوی کو اللہ نے اولاد بھی دیا نا، ماریہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی کی بیٹے ہیں نا، وہ تو اولاد بھی ہے اس کے پاس. ان دونوں کے پاس تو اولاد بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، اس سے ان لوگوں کو حسادت ہے. تو ان کو جو حسادت ہوئی، غیرت ہوئی، وہ جو بھی ہے، اس ایک چھوٹی سی بات کے لیے جس میں دنیاوی منافع بہت کم ہے، دنیاوی فائدہ ہے بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہ جھوٹ بول سکتی ہیں. تو اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت، خزانے، بیت المال، لشکر، احترام، شان و شوکت جو ان کے بابا کو ملے گا، ان کے ابو بکر کو ملے گا، عمر کو ملے گا، یہ دنیا کے امیر ترین افراد بنیں گے بھائی، پوری دنیا میں ان کا نام، اس کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے بھائی. حدیث کی روایت میں جھوٹ نہیں بولا نا. حدیث روایت میں کیسے جھوٹ نہیں بولا بھائی؟ نبی کے سامنے جو جھوٹ بول سکتا ہے بھائی، جھوٹ سامنے بول سکتا ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، نہ نبی سے حیا ہے نہ اللہ سے حیا ہے، سامنے کہہ رہا آپ سے بدبو آ رہی ہے، اور آپس میں پلاننگ کر کے کہ جس کے پاس آئے گا وہ یہ جھوٹ بولے گی کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. عصافیر اصل جو ہے عصافیر ایک مادہ ہے جو بڑی بدبودار ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سے بدبو آ رہی ہے عصافیر کی، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ بولا نا، جھوٹ بولا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کے متعلق جھوٹ بولا ہے، صحیح ہے. تو نبی کے بعد دنیائی مفادات کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے؟ مجھے بتاؤ. ابو بکر اور عمر کے جتنے فضائل ہیں، ابو بکر عمر کے جتنے فضائل سب جھوٹ ہے نا، ثابت ہوا نا. آپ کے پاس سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ ہے، سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ، آپ نے خود الحمدللہ مان لیا کہ وہ جھوٹے تھے.